بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بددعا دی تھی۔ اس بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کے موقف کچھ مختلف اور متصادم سامنے آتے ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان کے والد حضرت ابو سفیان نے جب اسلام قبول کیا تو صحابہ کرام علیہ اجمعین ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام نے ابو سفیان کے ساتھ ہی جنگ بدر اور جنگ احد جیسی لڑائیوں میں جھڑپیں کی تھیں اور ان کو شکستیں دی تھیں۔ اسی وجہ سے ابو سفیان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مسلمان مجھے اچھا نہیں سمجھتے، آپ میری 3 باتیں منظور فرمائیں کہ میری بیٹی سے نکاح کر لیں اور میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب مقرر فرما لیں اور مجھے جنگ کے لیے جہاد پر بھیج دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی یہ تینوں باتیں مان لیں اور معاویہ بن ابی سفیان کو اپنا کاتب مقرر فرما لیا۔ لیکن کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کاتب وحی نہیں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر لکھنے کے کام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ بن ابی سفیان کو بددعا کیوں دی تھی اور اس کی وجہ کیا تھی اور اس کے اثرات معاویہ بن ابی سفیان کی زندگی پر کیسے مرتب ہوئے؟ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں ایک دروازے کے پیچھے چھپ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے دونوں شانوں کے درمیان شفقت سے اپنے کھلے ہاتھ سے ہلکی سی ضرب لگائی اور فرمایا کہ جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا لاؤ تاکہ میں اس سے کچھ لکھوا لوں۔ میں نے جا کر معاویہ بن ابی سفیان سے بیان کیا تو معاویہ نے مجھے کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ۔ میں نے پھر آ کر معاویہ کو بتایا تو انہوں نے پھر مجھے وہی جواب دیا اور میں نے بھی آ کر حضور کو وہی جواب دیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کرے کہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ امام طبری کے مطابق حضرت معاویہ کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بلانے گئے تو وہ کھانا کھا رہے تھے۔ وہ دیکھ کر واپس آ گئے اور آپ کو بتا دیا۔ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ بن ابی سفیان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کی اطلاع دی تھی یا فوراً آنے کے لیے کہا تھا۔ اس لیے آپ نے عربوں کی عادت کے مطابق بے تکلفی اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، یعنی جس طرح آج بھی ساتھی اور دوست بے تکلفی سے کھانے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ تیرا پیٹ ہے یا تنور جو بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیم کی یتیم بچی کو کہا تھا کہ اس کی عمر نہ بڑھے۔ ایسے مواقع پر محض پیار، محبت اور بے تکلفی کا اظہار ہوتا ہے، بد دعا مقصود نہیں ہوتی۔ اس لیے امام مسلم اس کو ان حدیثوں میں لائے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے اللہ، میں بھی انسان ہوں، اگر میں اپنے کسی امتی کے خلاف ایسی دعا کروں جس کا وہ مستحق نہ ہو تو اس کو اس کے لیے اجر و ثواب، رحمت اور تقرب کا باعث بنا۔ اس طرح یہ الفاظ معاویہ کے لیے دعا بن گئے۔ علامہ ابن حجر اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معاویہ بن ابی سفیان پر کوئی نقص وارد نہیں ہوتا، کیونکہ اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ذکر نہیں ہوا کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا ہو کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں اور انہوں نے آنے میں دیر کر دی ہو، بلکہ احتمال معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس نے ان کو کھانا تناول فرماتے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہیں دیا اور شرم محسوس کرتے ہوئے واپس چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر عرض کر دیا کہ وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور اسی طرح دوسری مرتبہ بھی ہوا۔ لہٰذا اس صورت میں اس بددعا کا باعث معاویہ کا زیادہ دیر تک کھانا ہوگا۔ مزید اس بددعا میں کوئی دینی نقصان تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ بددعا صرف کثرت کھانے کی ہے، اور بالفرض اگر حضرت ابن عباس نے نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ بن ابی سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا تو ہو سکتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے یہ سمجھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تعمیل میں گنجائش ہو، اور فوراً اس کی تعمیل مقصود نہیں بلکہ کھانا مکمل کرنے کی گنجائش ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کلمات کہتے وقت بددعا کا ارادہ اور نیت نہ ہو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، یا بعض امہات المومنین رضی اللہ عنہ اجمعین کو فرمایا کہ پاؤں کٹی ہوئی، سر مونڈی ہوئی، اور اس طرح کے الفاظ اہل عرب کی زبان سے بطور عادت نکل جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی غصہ آتا ہے جس طرح تمہیں آتا ہے، لہٰذا جس کو میں برا کہوں یا اس پر لعنت کروں یا اس کو بددعا دوں اور وہ مستحق نہ ہو تو اے میرے اللہ میرے اس فعل کو اس کے لیے باعث پاکیزگی، ثواب اور رحمت بنا دے۔ یہ حدیث مبارکہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کے مناقب میں ہے، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان کے لیے دعا ہے نہ کہ بددعا۔ اب اہل شیعہ کا موقف بیان کرتے ہیں جو کہ اوپر بیان کردہ بیانات سے بالکل متصادم اور متضاد ہے۔ تزکیہ روح کے مصنف امام منصور حسنی لکھتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کے دور سے پہلے خطبہ کھڑے ہو کر دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی، لیکن معاویہ بن ابی سفیان کا پیٹ اس قدر بڑھ گیا تھا، یعنی وہ اس قدر فربہ مائل ہو چکے تھے کہ وہ کھڑے ہو کر خطبہ نہ دے پاتے تھے، بلکہ انہوں نے بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا، اور یہ اس کے بعد ایک بدعت کے طور پر رائج ہو گیا۔ وہ اس حدیث کی شرح میں معاویہ بن ابی سفیان کے بڑے ہوئے پیٹ کو مذکور بنا کر معاویہ بن ابی سفیان کے اوپر اس بددعا کو صادر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اہل تشیع کی کتابوں میں بھی معاویہ بن ابی سفیان کے اوپر اس حدیث کو دعا نہیں بلکہ بددعا کے طور پر گردانا جاتا ہے۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔